اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا وہ کون ہے جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، دعا عبادت ہے۔ وہ کیسے عبادت ہے؟ اگر ہم عبادت سمجھ کر دعا مانگیں تو اس سے آسان اور کوئی عبادت نہیں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو ہم ہر وقت اور ہر گھڑی مانگ سکتے ہیں۔ ہماری دوسری جتنی عبادات ہیں ان سب میں کچھ نہ کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں۔ مثلا رمضان کے روزوں کے لیے رمضان کے مہینے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وضو کرنا پڑے گا، لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے جو کھڑے بیٹھے وضو اور بغیر وضو کے آپ جہاں بھی ہوں آسانی سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، اچھے یا برے خواب کی دعا، گھر سے نکلے تو دعا، مسجد میں داخل ہوئے تو دعا، سواری کی دعا۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں نظر ڈالیں تو ہر روز کی کم از کم 30 سے 40 دعائیں تو آ ہی جاتی ہیں۔ دعا تو ایسی عبادت ہے کہ گناہ کر کے بھی انسان دعا مانگ سکتا ہے اور توبہ کر سکتا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں تو ڈر لگا یا وسوسہ آیا تو شیطان سے پناہ کی دعائیں، پسندیدہ چیز دیکھی تو دعا، ناپسندیدہ چیز دیکھی تو دعا، کسی دوسرے کو غصہ آیا تو دعا، آپ کو غصہ آیا تو دعا، مریض کی عیادت کے لیے گئے تو دعا، قبروں کی زیارت کے لیے گئے تو دعا، نیا چاند دیکھنے کی دعا، نیا لباس پہننے کی دعا، نیا پھل کھایا تو دعا، بارش ہو رہی ہے تو دعا، اگر نہیں ہو رہی بارش تو دعا۔ ایک بندہ مومن کے پاس دعاؤں کی ایک لسٹ ہوتی ہے، جس کے پاس یہ دعائیں ہیں اور اس کو سارے موقعوں پر یہ دعائیں مانگنے کی عادت بھی ہے، کیا اس کے پاس پھر فضول گاسپ کا ٹائم ہوگا؟ سوچئے ذرا، کیا اس کے پاس بدگمانی، غیبت اور چگلی کا ٹائم ہوگا؟ اس کے ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دنیا والوں کا رویہ دیکھیں اور غور کریں کہ دنیا والے تب خوش ہوتے ہیں جب ہم ان سے نہ مانگیں۔ پہلی بار مانگنے پر پھر بھی خوشی سے دے دیں گے، دوسری بار مانگنے پر ذرا تنگی محسوس کریں گے، اور تیسری بار مانگنے پر شاید آپ کے لیے تو دروازہ ہی نہ کھولیں۔ اس کے علاوہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بعض دفعہ تو دل بھی توڑ دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ہم سوچیں تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ لوگوں کے دل سے خود بخود ہمارے لیے دعا نکلے، ہمیں دعاؤں کے لیے کہنا نہ پڑے، کیونکہ دعائیں تو دل سے نکلتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیسے مانگا کرتے تھے؟ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں بدبخت لکھا ہے تو اس کو مٹا دے اور ہمیں خوشبخت لوگوں میں لکھ دے، اور اگر اس کے الٹ ہے کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں خوشبخت لکھا ہے تو اس لکھے کو ثابت رکھ اور ہمیں اس پر جما دے، آمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دعا ہوتی کیا ہے۔ ایک یقین ہے، دل کی گہرائیوں میں اٹھنے والی پیاس ہے جو زبان پر لفظ اور آنکھوں میں آنسو بن جاتی ہے، دل سے نکلتی ہے اور دل میں اترتی ہے۔ یہ بندے اور رب کا تعلق ہے، خالق اور مخلوق کا رابطہ ہے، یہ مالک اور مملوک کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ ہم آج انشاءاللہ اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کریں گے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کوئی خصوصی دعا مانگیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو بھی دعا مانگیں اس کو سچے دل سے اور اللہ پر قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے مانگیں۔
میری آج کی دعاؤں میں سب سے ٹاپ پہ صرف ایک ہی دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین۔ اللہ تعالیٰ میرے والد محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ آپ بھی آج جو بھی دعا مانگیں گے اس کو ضرور شیئر کیجیے گا کمنٹس میں، تاکہ باقی لوگ بھی سیکھ سکیں کہ ہمیں زندگی میں کون کون سی دعائیں مانگنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ Subscribe Islamic Corner and press bell icon.